بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہین ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ طالبان کا 9 رکنی وفد وہ پہنچا ہے اس وقت چائنا میں، جہاں چائنا کے وزیر خارجہ نے ان کا بھرپور قسم کا استقبال کیا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو سب سے اہم بات بتاتا چلوں، اب آپ نے معاملے کو ذرا سمجھنا ہے۔ یہ دورہ باقاعدہ طور پر چائنا کی دعوت پر طالبان کی جانب سے کیا گیا ہے، اور یاد رہے بیجنگ میں یہ باقاعدہ طور پر ملاقات ہوئی ہے، جس کے بعد پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک پاکستان اور چین کے دشمن ہیں، وہ اس وقت گھبراہٹ کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ طالبان پہلے ہی یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ 85% حصہ افغانستان کا وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ چین کا طالبان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنا، وہ پوری دنیا کو یہ پیغام ہے کہ طالبان چین کا دشمن نہیں ہے، چین طالبان کا دشمن نہیں ہے۔ امریکہ کے طالبان کے ساتھ جیسے بھی معاملات ہوں، اشرف غنی کے طالبان کے ساتھ جیسے بھی معاملات ہوں، انہیں فرق نہیں پڑتا۔ وہ طالبان کو ان کی حکومت بنتی ہے تو یقیناً وہ ان کے ساتھ ٹریڈ بھی کریں گے، ان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بھی قائم کریں گے۔ یعنی یہ صورتحال اب دیکھیں کس تیزی سے بدل رہی ہے۔ دنیا کی سپر پاور امریکہ کو بھی چائنا نے پیغام دے دیا ہے، طالبان کی حکومت اگر قائم ہوتی ہے، اب دیکھیں آفیشلی تو وہ سامنے آ کر ابھی بیان نہیں دیا انہوں نے، لیکن یہ ٹیبل پر بیٹھنا، ان کا اس طرح سے گرم جوشی سے استقبال کرنا، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ چائنا مکمل طور پر تیار ہے۔ قبل میں آپ کو بتاتا چلوں، برطانیہ نے بھی اس خواہش کی تھی کہ اگر طالبان کی حکومت افغانستان میں قائم ہوتی ہے تو ہم یقیناً اس کے ساتھ تعلقات بڑھائیں گے، بشرط یہ کہ وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہوئی ہو۔ آ جاتے ہیں اس معاملے پر، دیکھیں وہ رکنی وفد کی قیادت کر رہے ہیں ملا عبد الغنی برادر۔ یہ ملاقات جس وقت پہ ہو رہی ہے، وقت بڑا اہم ہے، کیا کیا اندرونی طور پر معاملات زیر بحث آئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو امن کے حوالے سے اہم بات چیت ہوئی، لیکن دوسری جانب افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا، اس کے مستقبل پر تبادلہ خیال ہوا۔ اب چین نے جو کہا ہے، جو طالبان نے چائنا کو یقین دہانیاں کروائی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو معاملہ ذرا سمجھ آئے۔ آپ نے یہ اب سارا معاملہ بڑے غور سے سننا ہے۔ دیکھیں، ان نے طالبان کو یہ کھلا پیغام دے دیا ہے، انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے دیکھیں چین افغانستان کے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گا، طالبان اس حوالے سے بے فکر ہو جائے، ہم مداخلت کرنے کی بجائے ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کے مسائل حل کرنے میں ہم آپ کی مدد کریں گے، افغانستان میں امن لانے کے لیے آپ کی مدد کریں گے۔ اب جو مدد کرنے کا معاملہ ہے، یہ سیدھی سیدھی حمایت ہے طالبان کی کہ آپ اگر اقتدار میں آتے ہیں ہم آپ کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے۔ طالبان نے جو چین کو سب سے بڑی یقین دہانی کروائی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کی سیکیورٹی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، کیونکہ اب معاملہ آپ نے سمجھنا ہے۔ پہلے اشرف غنی کا بیان اب روزانہ بدلتا ہے، وہ پاکستان کے خلاف بیان دے دیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اشرف غنی اس وقت زبزب گھبراہٹ کا شکار ہے، کیونکہ اسے اپنا اقتدار جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اسی صورتحال میں جب اشرف غنی نے پہلے اعلان کیا تھا کہ میں طالبان کا مقابلہ کر کے دکھاؤں گا، طالبان سے اپنے سارے علاقے چھین لوں گا، بلکہ یہ کئی مرتبہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ ہم نے یہ علاقہ ان سے واپس چھینا ہے، یہ علاقہ چھینا ہے۔ ان خبروں میں کتنی صداقت ہے اس کا بھی علم نہیں۔ اس ملاقات کو دیکھتے ہوئے اشرف غنی نے کہا ہے کہ میں طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اسے پتہ چل گیا اب تو چین بھی معاملے میں کود پڑا ہے، امریکہ ویسے جانے والا ہے، پاکستان ویسے ایبسلوٹلی نوٹ کا پیغام دے چکا ہے، مطلب اس کے کسی طرف بھی اب راستہ نہیں مل رہا۔ اب راستہ بس ایک ہی ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ بیٹھیں۔ عمران خان صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کے سیاسی حل کی کوشش میں بالکل ناکام رہا ہے۔ اشرف غنی اس کو معلوم ہے جیسے ہی یہ فوجی انخلا مکمل ہوا میرا اقتدار ختم ہو جائے گا، لہٰذا اس نے اب طالبان سے مذاکرات کی خواہش ظاہر کر دی ہے، کیونکہ اشرف غنی آپ کو پتا ہے صدر جو بائیڈن کو ملنے چلے گئے تھے، انہیں جا کر کہا کہ جناب میرا اقتدار چند دن کا مہمان رہ جائے گا اگر آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ نہ کیا تو۔ اشرف غنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم امریکہ کے فوجی انخلا کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے یہ فوجی انخلا بڑھتا جا رہا ہے، امریکہ واپس جا رہا ہے، کیونکہ صدر جو بائیڈن کہہ چکا ہے میں اپنی نئی نسل کو کبھی بھی جنگ کے لیے افغانستان نہیں بھیجوں گا، کہ ان کو پتا ہے 20 سال میں انہیں ملا ہی کچھ نہیں سوائے نقصان کے۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب تب بھی کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں کہ
फौजी ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं है। फौजी ऑपरेशन से आपने अगर जंग जीतनी होती, आप 20 साल में जीत जाते। आपको अड्डे फराहम करने का क्या फ़ायदा? जदीद टेक्नोलॉजी हथियारों के साथ तालिबान को नहीं शिकस्त दे सके, तो यकीनन ये बात उनकी समझ में आ चुकी है। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान कितना अहम है, दुनिया को अब इस बात का अंदाज़ा हो रहा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने अमन आने की जिस तरह से कोशिश की, वो पूरी दुनिया के सामने पूरी दुनिया से तस्लीम करती है। वो अलग बात है कि अशरफ गनी इस बात को तस्लीम नहीं करता, क्योंकि मोहरा है। वो तो दूसरे ममालिक के कहने पर, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनके कहने पर वो ऐसे बयानात जारी करते रहते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में चीन का तालिबान के साथ मुज़ाकरात करना यकीनन दुनिया के सिनेरियो को बदलने में एक बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। हम नाज़रीन मोहतरम, ये सारी वो तफसीलात थीं जो शाहीन टीवी ने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।